الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال جل وعلا في القرآن الكريم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان ليدرك درجة القائم والصائم بحسن الخلق رواه أبو داود أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے. بزم ہستی کو اس نے سنوارا بہت، آج اشکوں سے میں نے محمد لکھا پھر اسے اپنے ہونٹوں سے چوما بہت. تو درودوں میں ہے، تو سلاموں میں ہے، تو اذانوں میں ہے، تو نمازوں میں ہے. تو درودوں میں ہے، تو سلاموں میں ہے، تو اذانوں میں ہے، تو نمازوں میں ہے. تیرا ثانی جہاں میں نہ مجھ کو ملا، میں نے تاریخ عالم میں ڈھونڈا بہت. آپ بہر عیادت گئے اس کے گھر، پھینکتی تھی جو کوڑا سرے پاک پر. کتنی خوش بخت تھی، کتنی بدبخت تھی، یاد آتی ہے مجھ کو بڑھیا بہت. تیری تعریف میں جو بھی میں نے کہا، تیری توصیف میں جو بھی میں نے لکھا، اس کو سن کر اگر اے مسیحا جاں مسکرا دے ذرا سا تو اتنا بہت. ستارے توڑ کے گردوں سے لائے جاتے ہیں، ستارے توڑ کے گردوں سے لائے جاتے ہیں، لہو سے نقش تمنا بنائے جاتے ہیں. یہ بزم عشق ہے، اہل وفا کی مجلس ہے، یہاں چراغ نہیں دل جلائے جاتے ہیں. لائق صد احترام حضرات علماء کرام، قابل قدر سامعین، پردہ نشی خواتین، عزیز بچوں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ درود پاک کا اہتمام کریں. اللہ کا فضل ہے ہم مسلمان ہیں. ہمارے نبی کے نام کا میم جب آئے تو ہمارا دل اچھل اچھل کر کہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. بھائی بڑی قیمتی محفل ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت و شریعت کو سیکھنے کے لیے، اسلام کا پیغام سمجھنے اور سمجھانے کے لیے محفل برپا کی گئی ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مجلس میں شریک ہیں، اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اس مجلس میں شریک نہیں ہیں، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں.
اللہ کی قسم بہت پچھتاؤ گے۔ غور سے میری بات سن لو، پیارے پیغمبر کی بات ہے، اللہ اس کے رسول کی بات ہے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ایسی محفل میں بیٹھنے والا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ میں نہیں کہوں گا کہ آپ کی تھوڑیوں میں ہاتھ ڈالتا ہوں، بزرگوں دوستوں چلے آؤ، 70 مرتبہ غرض کہے آؤ اور بیٹھو۔ بیٹھیں گے تو آپ کا کام بنے گا، نہیں بیٹھیں گے وما علینا الا البلاغ، ہم آخر میں پڑھتے ہی ہیں۔ مطلب یہی ہے کہ اگر سیکھو گے، چاہو گے، طلب ہوگی تو پاؤ گے، ورنہ الان کما کان۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ بہت غور سے بات سننے کے قابل ہے اور لائق ہے۔ یہ علماء نہ جانے کس کی دعا قبول ہوئی ہوگی جب یہ آئے، آپ یقین کیجئے ایسے نہیں آئے، نہ جانے کن بزرگان دین نے آہیں بھری ہوں گی، اللہ سے مانگا ہوگا۔ خاص طور سے آج کے جلسے کے جو داعی ہیں حضرت مولانا ریاض الدین صاحب نا، بہت دنوں سے رابطے میں ہے، مسلسل یاد دہانی کرا رہے، دعائیں بھی کی ہوں گی، نوجوانوں نے بھی دعا کی ہوگی۔ اللہ سب کو کارگر بنائے، ترجیحی بنیاد پر سب کی صلاحیتوں کو اسلام پر لگانے والا بنائے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ دعاؤں کے بعد یہاں علماء آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ استفادہ کرو گے خوش نصیبی مقدر میں ہوگی، اور نہیں تو بس ایک چادر ظلمات چھوڑ جائے گا، یہ آفتاب فقط رات چھوڑ جائے گا۔ وہ آدمی جو بڑی چاہتوں سے ملتا ہے وہ آدمی بھی تیرا ساتھ چھوڑ جائے گا، یہاں کوئی نہیں رہے گا۔ میرے بھائیوں، حنفیت کے ریڑھ کی ہڈی ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم دیوبند ہیں، ایک بات لکھی ہے، بات بڑی پیاری ہے۔ وہ پیاری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنے روضہ مبارکہ میں زندہ ہے، اور یہی نہیں بلکہ آپ کے جسم اطہر سے جو مٹی روضہ پاک کی ملی ہوئی ہے، وہ مٹی اللہ کے عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے پاک پیغمبر کی زندگی کو بیان کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ آپ کیسے مسکراتے تھے، کوئی مسکرانے کے انداز کو بیان کرتا ہے، میرا عقیدہ ہے کہ ثواب کا کام کر رہا ہے۔ میرے نبی کیسے کھاتے تھے، کھانے کے انداز کو بیان کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ثواب کا کام کر رہا ہے۔ میرے نبی کس طریقے سے نشست و برخاست کرتے تھے، شادی بیاہ کیسے کرتے تھے، آپ کی زندگی کے کسی گوشے کو اگر کوئی بیان کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عبادت کر رہا ہے۔ نبی کی زندگی براہ راست ہی نہیں، میرے نبی جس ممبر پر بیٹھ گئے، اگر کوئی اس ممبر کی تعریف میں لگا ہے تو وہ بھی ثواب کا کام کر رہا ہے۔ میرے نبی نے جو بکریاں پالی ہیں، جن گھوڑوں پر آپ نے سواری کی ہے، اگر کوئی ان گھوڑوں کی تعداد کو گنتا ہے، بکریوں کے چرانے کے انداز کو بیان کر رہا ہے، وہ بھی ثواب کا کام کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بس وہیں بیٹھ کر کے دعاؤں سے نوازتے رہو، اور تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ تھوڑا سا آپ سن لیں گے تو میں سمجھوں گا کہ انعام بھی، بات بھی ہو گئی اور انعام بھی ہو گیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، ان میں سب سے نمایاں چیز کیا ہے، میں اسی نمایاں چیز پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ خدا کرے کہ ہم سب کے کام کی باتیں ہیں سمجھ میں آ جائے۔ آج جب کوئی تجزیہ کرتا ہے اور حقیقت سے آنکھ چرا کر کے تجزیہ کرتا ہے، مسلمانوں کی تعداد کو دیکھ کر کے گھبراتا ہے کہ بھئی یہ نیا مذہب ہے، اتنے لوگ کیسے ہو گئے؟ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، فلاں اور فلاں اور فلاں۔ میرے بھائیوں، نہیں، میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں۔ اللہ کرے کہ وہ صحیح بات برادران وطن کے سمجھ میں بھی آ جائے،
ہماری سمجھ میں بھی آ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دین پوری دنیا میں عام کیسے ہوا، پھیلا کیسے، اس کے ماننے والوں کی تعداد کیوں زیادہ بڑھی؟ اللہ نے قرآن پاک میں جو برحق کتاب ہے، جس سے اعلیٰ اور افضل کوئی کتاب نہیں ہو سکتی، جس کے بارے میں خالق کائنات نے خود فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ کی بات سب سے سچی بات ہے۔ قرآن میں اللہ نے وجہ بیان کی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے نبی، یہ صحابہ جو بھاوروں کی طرح آپ کے آس پاس مڈلاتے ہیں، یہ صحابہ جو آپ پر جان دیتے ہیں، آپ تھوکتے ہیں تو تھوک کو ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے بچے ہوئے پانی کو یہ ہاتھوں میں لے کر چہروں پہ مل لیتے ہیں، آپ اگر بیت الخلا جاتے ہیں اور بہت دور جاتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب المذهب ابعدا، بہت دور جاتے تھے، لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کے بیت الخلا جانے سے پہلے صحابہ اپنے ہاتھوں سے راستوں کو صاف کیا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو میرے نبی آئیں تو میرے نبی کے پیروں میں کوئی کنکر چبھ جائے۔ یہ جانثاری کا جو جذبہ صحابہ پیش کرتے ہیں، آپ پر فدا ہے، آپ کے لیے جان قربان کرتے ہیں اور آپ کے لیے سب کچھ نثار کرتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ہر صحابی کے دل کی ترجمانی یہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ یہ کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ رحم و کرم کا سرچشمہ ہے، اخلاق کا پیکر مجسم ہے، جو ایک بار آپ کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے، آپ کی بات کو سن لیتا ہے۔ آپ جب اخلاق کے موتی لٹا رہے ہوتے ہیں، جب کوئی آدمی بیٹھ کر کے اپنے دامن کو موتیوں سے بھر لیتا ہے، وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا ہے اور یہی کہتا ہے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ اے پیغمبر، چونکہ آپ کا اخلاق اعلیٰ ہے، آپ کا کردار اعلیٰ ہے، آپ کا کیریکٹر اعلیٰ ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس سے پہلے بہت سے پیغمبر آئے، بہت سے رسول آئے، اللہ کے بہت سارے برگزیدہ بندے ظاہر ہوئے، اور سب کے پاس اخلاق کی دولت ضرور تھی، لیکن محمد رسول اللہ کے پاس جو اخلاق ہے، کائنات میں نہ کسی مقتدی کے پاس وہ اخلاق ہے اور نہ وہ اعلیٰ کردار ہے۔ یہ قرآن کریم کہتا ہے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا گیا۔ اگر نمونہ دیکھنا ہے تو نبوت سے پہلے کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، دل و زبان سے ہی نہیں بلکہ میں میرے بھائیوں جب بھی موقع ملتا ہے میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ کرے ہم سب مسلمانوں کو یہ پیغام سمجھ میں آ جائے اور ہم اس کو عام کرنے والے بن جائیں۔ ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام نبی نہیں بنائے گئے، ابھی آپ کی عمر 40 سال نہیں ہوئی، البتہ شادی ہو چکی ہے ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، شادی ہو چکی ہے، نکاح ہو چکا ہے، نبوت نہیں ملی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ کی گلیوں میں تشریف فرما ہے، کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، منی میں بازار لگا ہوا ہے، منڈی سجی ہوئی ہے، بازار میں جس طریقے سے سامان بیچے جا رہے ہیں، ایک معصوم بچہ جس کی عمر کوئی 8-9 سال ہے، اس بچے کو بھی اس منڈی میں لا کر کے فروخت کیا جا رہا ہے۔ ڈاکوؤں نے کہیں سے کڈنیپ کیا ہے، اغوا کیا ہے اور اس بچے کو لے کر آئے ہیں اور مکے کی منڈی میں بیچنا شروع کیا ہے۔ میرے نبی اس منڈی سے گزر رہے ہیں، اور مسلمانوں ہم جب ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی حادثہ پیش آیا ہے، کہیں کوئی واقعہ رونما ہوا ہے، دامن بچا کر گزر جاتے ہیں۔ بعض بد نصیب تو ایسے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں میں تصادم ہو گیا، 2 لوگوں میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، زخمی پڑے ہوئے مسلمان یا انسان کرا رہے ہیں، جانور کرا رہا ہے، پتہ نہیں
ہمارے دل کو کیا ہو گیا، بلکہ دل کی جگہ کوئی پتھر فٹ ہو گیا، ہم شریعت کی روح سے بالکل غافل ہے، وہاں کھڑے ہو کر کے ویڈیو بناتے ہیں، تصویر لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کی مدد کرتے، اس آدمی کو اٹھا کر اسپتال پہنچاتے، اگر کوئی زخمی تھا تو اس کے زخموں پر مرہم لگاتے، اگر کوئی نابینا زخموں سے چور پڑا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اسے راستہ پار کراتے۔ شریعت کے روح سے بے خبر اور غافل، مجرمانہ غفلت کے شکار ہماری قوم کے نہ صرف جوان بلکہ بوڑھے بھی ویڈیو بنانے میں مصروف ہیں۔ مدد کے واسطے آواز دے رہا کوئی، نہ تو ان مدد کے واسطے آواز دیتا رہ گیا کوئی، نہ اس کے واسطے تم گھر سے نکلے نہ ہم گھر سے نکلے۔ یہ ہماری فضا بن گئی ہے، یہ ہمارے حالات بن گئے ہیں، لیکن ہمارا نبی ہے، مکے میں ہے، ابھی نبی نہیں بنایا گیا، ابھی آپ کو کلمے کی دعوت نہیں ملی ہے، ابھی آپ سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء ہے، لیکن دل کی حالت یہ ہے کہ آپ نے اس بچے کو جب دیکھا کہ لوگ اسے فروخت کر رہے ہیں، لوگ بیچ رہے ہیں، بچہ رو رہا ہے، لوگوں کو رحم نہیں آ رہا ہے، اللہ کے نبی کے قدم جم گئے، آپ نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، کاش اشرفی ہوتی، کاش درہم و دینار ہوتے، لیکن جس نبی نے یہ کہا ہو الفقر فخری، فقر و فاقہ ہی میرا ترے امتیاز ہے، اس نبی کے جیب میں اشرفی کہاں سے ہو سکتی تھی؟ آپ کا دل دکھنے لگا، آپ پریشان ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ بتاؤ میرے نبی کا ایک کردار ہے، قرآن کی روشنی میں خنجر لگے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بے چین ہو گئے، کرب و کسک لیے ہوئے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر پہنچے، انہوں نے جب چہرہ دیکھا، مزاج شناس بیوی تھی، پہچان گئی، سرتاج میرے ذرا یہ تو بتاؤ کہ آپ کے دل نازک کو کیا ہو گیا، آپ پریشان کیوں ہیں، آپ کی نگاہیں چغلی کر رہی ہیں کہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے، آپ بتاؤ تو صحیح کہ آپ کو ہوا کیا ہے۔ میرے پیغمبر کہنے لگے خدیجہ کیا بتاؤں، ابھی میں بازار سے گزر رہا تھا جہاں انسانوں کی منڈی ہے، انسان بکتے ہیں، اے میرے نبی آپ کی تربت پر سلام ہو، آپ کی ذات پر اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے، انسانوں کو غلامی سے اگر نجات ملی ہے، بکروں کی طرح اسے بیچا جاتا تھا، اگر اس سے نجات مل کر کے انسانیت کے معراج پر کسی نے فائز کیا ہے، بلا شبہ محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی ہے، ایک نام ہے، اس سے پہلے پوری دنیا تاریک ہے، پوری دنیا ضلالت و گمراہی کے عمیق کھائی میں گری ہوئی ہے، پیغمبر نے پوری دنیا کو روشنی کا مینار فراہم کیا ہے، بحر ظلمات میں سفید جزیرہ لا کر کے لوگوں کو دکھایا ہے اور کہا ہے یہ محمد الرسول اللہ کا جزیرہ ہے، عافیت چاہو جو آئے دامن اسلام میں، یہ وہ دریا ہے کہ جس میں ڈوبتا کوئی نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کہا خدیجہ ایک بچے کو بیچا جا رہا تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، کاش میرے پاس پیسے ہوتے تو میں بچے کو خرید لیتا۔ حضرت خدیجہ نے کہا اے میرے سرتاج میں بھی آپ کی، میرا مال بھی آپ کا، بڑا احسان ہے ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے مال کا اس امت کے بندے پر، اگر وہ مال نہ ہوتا، امی نہ ہوتی تو آج ہم بھی نہ جانے گمراہی کی کن کن وادیوں میں بھٹک رہے ہوتے۔ اللہ امی کو اعلیٰ مرتبہ پر فائز فرمائے اور ساری ام المؤمنین کو اللہ تعالیٰ بہت اونچے مقام و مرتبہ پر فائز فرمائے۔ دل کی گہرائیوں سے ایک بیٹے کے لیے، ایک بیٹے کی دعا ہے ماں کے لیے۔ امی کہنے لگی آپ پریشان نہ ہو، کبیدہ خاطر نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، آپ کے پاس اگر پیسے نہیں تو کیا ہوا، لے جاؤ، جتنا مال لگے، بولی لگانے والے لگا کے تھک جائے،
جب آخری بندہ بولی لگائے اس کے اوپر جتنی بھی قیمت ممکن ہو سکے دے دو، لیکن بچے کو خریدنا ہے کیونکہ یہ میرے نبی کی چاہت ہے۔ اس لیے نہیں کہ بچہ بہت خوبصورت تھا، اس لیے کہ نہ جانے کن غلط ہاتھوں میں پھنس جاتا، نہ جانے کس کا بیٹا تھا، کہاں سے آیا تھا، صلاحیتوں کا جنازہ نکل جاتا، معصوم بچہ ضائع ہو جاتا، معصوم بچے کو لوگ بیچتے، فروخت کرتے، غلام بنا لیتے۔ میرے نبی چاہتے تھے کہ نہیں، اسے آزادی کے مقام پر فائز کرنا ہے۔ چچیرے بھائی کو حضرت خدیجہ نے بھیجا ہے، بچے کو خریدا گیا، اللہ کے نبی کے قدموں میں لا ڈالا گیا۔ میرے نبی کے پاس بچہ موجود ہے، وہ کیا خدمت کرتا ہوگا؟ میرے نبی ہی خدمت کر رہے ہوں گے۔ یہ بچہ یمن کا رہنے والا ہے اور یمن سے ڈاکوؤں نے کڈنیپ کیا ہے، اپہرن کیا ہے۔ نام ہے زید بن حارثہ، اکلوتا بیٹا ہے، بلکہ اکلوتی اولاد ہے، نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے۔ ماں کو پتہ چلا مکے میں میرے بیٹے کو کسی شریف آدمی نے خرید رکھا ہے۔ ہاں ہاں، الشرف الفضیلت ما شہدت بہ الاعداء، وہی ہے جادو جو سر چڑھ کر کے بولے، فضیلت وہی ہے جو غیر جس کی گواہی دے۔ ماں نے کہا اپنے شوہر سے جاؤ اور بیٹے کو جس قیمت پر ممکن ہو خریدو، میری رات کی نیند حرام ہے، میں کھانا نہیں کھاتی، میں بے چین ہوں۔ یمن ملک شام کا شہر ہے، چچا چلے ہیں حضرت زید بن حارثہ کے، باپ چلے ہیں یمن سے مکے، آ کر کے پوچھتے ہیں بتاؤ محمد کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا آپ کو محمد سے کیا کام ہے؟ کہا میرا بیٹا ان کے پاس ہے، اپنے بیٹے کو ہم چھڑانا چاہتے ہیں۔ مکے والوں نے ایک زبان ہو کر کہا، جس سے ملاقات ہوئی، حالانکہ وہ مشرک تھے، ان نبی کا کلمہ بعد میں بھی انہوں نے سب نے نہیں پڑھا، ایک سے بڑھ کر ایک جانی دشمن بن گئے۔ لیکن مکے کے لوگوں نے کہا تھا اے میرے برادران وطن، میں تمہیں اپنے نبی کا پیغام سنا کر کے خدا کا واسطہ دیتا ہوں، غیر جو سمجھائے وہ اسلام نہیں ہے، میں اسلام کا وکیل ہوں۔ محمد الرسول اللہ کے صدقے میں علماء دیوبند کی جوتیوں کے طفیل منبر رسول پر بیٹھ کر ہمیشہ ہم نے صدق مقالی کی قسم کھائی ہے، ہر قیمت اس کے لیے چکائی ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، تختہ دار کو چوما ہے، لیکن ہم نے پیغمبر کے مشن سے بغاوت نہیں کی ہے۔ ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، نہ کسی سے دبیں گے نہ جھکیں گے۔ ہمارا شعار یہ ہے باطل سے دبنے والے آسمان نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا، ہم سچ کہیں گے، حق کہیں گے، پسند آئے تو قبول کر لینا اور انشاءاللہ پسند میری بات آئے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میری زبان میں کوئی تاثیر ہے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر کا کردار بہت منور ہے، اتنا اجلا ہے نا، آج نہیں صبح قیامت تک میرا یہ چیلنج ہے، آنکھیں بند کر کے نہیں، آنکھیں کھول کر کے، دل پر تعصب کی پٹی باندھ کر کے نہیں، تعصب کی ردا کو چاک کر کے سیرت و کردار کا اگر مطالعہ کریں گے، میں خدائے وحدہ لا شریک کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ کا دل یہ کہے گا، ایک دن ضرور کہے گا، تنگ آ جائے گی خود اپنے چلن سے دنیا، تجھ سے سیکھے گا زمانہ تیرا انداز کبھی۔ انشاءاللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کردار بڑا اجلا، میرے اجلے نبی کا سنہرا کردار میں بیان کروں گا۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے دل اجلے ہو کردار کو قبول نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی اور حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مکے والوں نے مل کر کہا ہے آپ جس کا گھر جا رہے ہیں وہ امین ہے، یعنی ہم امانتیں اس کے پاس رکھواتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا ہے، اپنے خزانے محمد کے پاس ہم لے جا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہماری نوجوان بیٹیاں ہیں، ہمیں جب یہ خوف ہوتا ہے کہ کوئی بھیڑیا بھوکا میری بیٹی کی عصمت کو صاف نہ کر دے، ہاتھ نہ صاف کر دے، میری بیٹی کی عصمت کو تار تار نہ کر دے، بدکاری نہ کر لے، منہ کالا نہ کر لے، تو محمد الرسول اللہ کی گلی روشن نظر آتی ہے۔ اس کردار کے علاوہ کوئی کردار پورے مکے میں نظر نہیں آتا۔ جہاں لکھنے کے لیے ورقہ بن
نوفل کے گھر کے علاوہ قلم نہ ہو، اور جہاں کوئی پڑھا لکھا باضابطہ نہ ہو، جہاں کی بد اخلاقی کی سطح یہ ہو کہ غلاموں کو باندھ دیتے تھے تقریبات میں اور اس کے بعد آگ لگا دیتے تھے، اور جب غلام تڑپتا تھا، چیختا تھا، درد کی وجہ سے کراہتا تھا، لوگ خوشی سے ناچتے تھے، وہاں محمد رسول اللہ کی گلی کا پتہ بتایا جاتا ہے، بتا دیتی تھی خوشبو مصطفیٰ کی۔ ابھی اس راہ سے آقا گئے ہیں، لوگ اپنی بیٹیوں کو، اپنی امانتوں کو، اپنے معصوم بچوں کو محمد رسول اللہ کے پاس لے جا کر کے بطور امانت رکھا کرتے ہیں۔ وہ امین ہے، وہ صادق ہے، انہوں نے جان تو دے دی، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تم جاؤ محمد سے ملو، وہ تمہیں سمجھائیں گے، بتائیں گے، تمہارا بیٹا تمہیں تمہارے حوالے کر دیں گے۔ آج مکہ کے کچھ لوگ جو غیر ہے، محمد کے ماننے والے نہیں ہے، زید بن حارثہ کے باپ سے جا کر کے پوچھو، زید بن حارثہ کے چچا سے جا کر کے پوچھو، مکہ کی وادیوں سے جا کر کے پوچھو، جبل النور سے جا کر کے پوچھو، کوہ صفا اور مروہ سے جا کر کے پوچھو، بیت اللہ کی چہار دیواری سے جا کر کے پوچھو، حتیم کے آغوش سے جا کر کے پوچھو۔ یہی نہیں، اے تاریخ تجھے تیری صداقت کا واسطہ، اے انقلاب دورہ تجھے انصاف کی قسم، بتا تو کیا محمد رسول اللہ سے زیادہ اجلے کیریکٹر کا کوئی شخص کائنات میں گزرا ہے؟ نہیں، بڑے سے بڑے آئے، ارسطو کی دانائی رخصت ہو گئی، افلاطون کی حکمت کو دنیا نے فراموش کر دیا، ابو علی سینا کا فلسفہ گردش زمانہ کی نظر ہو گیا، ڈارون کے نظریے ارتقاء کو بندروں نے مسترد کر دیا، مارکس و لینن کی تھوری نے روسیوں کو قلاش اور بین الاقوامی بھکاری بنا ڈالا، شیکسپیئر کے ڈراموں نے دنیا کو تباہی سے آشنا کر دیا۔ ایک کردار ہے محمد کا جس نے کل بھی ترقی دی تھی، آج بھی وہی کردار ترقی کا ضامن ہے، وہی یہ کہتا ہے قدم قدم پہ اجالے اتر کے آئیں گے، تیرے نصیب میں تارے اتر کے آئیں گے، سہارا بن کے نکل گھر سے بے سہاروں کا، تیری مدد کو فرشتے اتر کے آئیں گے۔ یہ محمد رسول اللہ کا پیغام کہتا ہے۔ میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے نبی کے کردار کو پڑھو گے دل نرم ہو جائے گا، اخلاق کو پڑھو گے تو کہو گے کاش کوئی جگہ آپ کے دامن میں مل جاتی۔ اور ہاں، جب زید کے چچا پہنچے ہیں، زید کے وقت ہو جائے تو بتا دینا، میں ختم کروں۔ زید کے چچا اور باپ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دروازے پر پہنچے اور کہتے ہیں یا اللہ کے نبی سے، یا محمد، ہم نے سنا ہے کہ آپ بہت شریف آدمی۔ میں نے کہا نا، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، جادو وہی ہے جو سر چڑھ کے بولے، فضیلت وہی ہے جو دشمن تسلیم کرے۔ پہنچے ہیں دروازے پر، اے اللہ کے ابھی نبی تو بنائے نہیں گئے، نام لے کر پکارا، محمد، ہم نے سنا ہے کہ ہمارا لاڈلا آپ کے قبضے میں ہے، ہم نے سنا ہے کہ ہمارا بیٹا آپ کی غلامی میں ہے، آپ جتنی قیمت چاہو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ماں بہت بے چین ہے جدائی سے، اس لیے آپ میرے بچے کو میرے حوالے کر دو۔ آپ میرے بچے کو میرے حوالے کر دیں گے، ہم آپ کو دعا دیں گے، پیسے بھی دیں گے۔ میرے رسول نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، میرے خلوص کو پیسوں کی ترازو میں نہ تولو، میں ایسا شخص ہوں جو پیسے کو کبھی خاطر میں نہیں لاتا، اگر یہ سونا بنا دیا جاتا مکے کا پہاڑ تب بھی میں اس کی طرف ایک نظر بھی اٹھا کر کے نہ دیکھتا۔ میں محمد ہوں، بچہ میرے قبضے میں ہے، خریدا ہے میں نے، لیکن میں بچے کو بلاتا ہوں، اگر بچہ خوشی خوشی جائے، میری زبان سے جو بات نکل رہی ہے نا، میرا دل تھرا رہا ہے، میرے رب کی قسم کھڑے ہیں۔ آپ میرے الفاظ پہ غور نہ کرنا، بلکہ ترجمانی کے لیے الفاظ کو دل کے نہا خانے میں تہنشی کر لینا، جمع لینا۔ کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی؟ بچہ آپ کا ہے،
اگر وہ جانا چاہے خوشی خوشی تو جا سکتا ہے، لیکن اگر خوشی سے نہیں جائے گا تو میں زبردستی نہیں کر سکتا۔ ہے دنیا میں کوئی مائی کا لال جس نے اپنے محبت پر اتنا اعتماد کیا ہو، جس کو اپنے کیریکٹر پر اتنا اطمینان ہو کہ ایک معصوم بچہ جو غیر کا، جس نے کسی اور ماں کا دودھ پیا ہے، پرورش کسی غیر نے کی ہے، وہ اعتماد کر سکتا ہے کہ بچہ اپنے ماں باپ کے مقابلے میں مجھے ترجیح دے گا؟ نہیں، پوری دنیا میں ایک مثال بھی آپ نہیں دکھا سکتے۔ اگر ہے کوئی مثال اسلام کے دامن میں ہے، محمد رسول اللہ کے کردار کے گوشے میں وہ مثال موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے بلایا، زید انہیں پہچانتے ہو؟ یا رسول اللہ میرے باپ ہیں، میں کیوں نہیں پہچانوں گا؟ یہ کون ہے؟ کیوں نہیں پہچانوں گا؟ یہ میرے چچا ہے۔ زید تمہیں معلوم بھی ہے یہ تمہیں لینے آئے ہیں، یہ آئے ہیں اس لیے کہ تمہاری ماں بہت بے چین ہے، یہ آئے اس لیے ہے کہ تمہیں گھر لے جائے کیونکہ تم اپنے ماں باپ کے اکلوتے اولاد ہو۔ حضرت زید کہنے لگے، میں نے باپ کو بھی پہچانا، میں نے ماں کو بھی پہچانا، میں نے چچا کو بھی پہچانا، ماں کی ممتا کو بھی سمجھتا ہوں، ماں کی محبت کو بھی سمجھتا ہوں۔ جاؤ اے میرے والد میری ماں سے سلام کہنا اور کہہ دینا کہ زید بہت خوش ہے، تمہیں یاد کرتا ہے، لیکن اب اتنا بھی یاد نہیں کرتا کہ محمد کی غلامی کے مقابلے میں اب آزادی ترجیح دے گا۔ جاؤ، محمد کی شکل میں ماں باپ ایسے مل گئے کہ جن کا در کو تھامنے والا کبھی اس در سے محرومی گوارا نہیں کرتا۔ اگر زندگی نے وفا کی کسی موڑ پر ملاقات ہو جائے گی، لیکن ہم نبی کا دامن چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ان کی مرضی پر ہو قربان، ان کی مرضی پر نثار، ان کی مرضی پر ہو قربان، ان کی مرضی پر نثار۔ زندگی کہتے ہیں اس کو، یہ ہے شان زندگی۔ قرآن نے بھی یہ تلقین کی تھی، قل ان کان